اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ ان سے کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا آج آپ کا لقب کتنا بڑا، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر کے بادشاہ، جو نگاہ اٹھائے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دے۔ کسی نے پوچھا کہ سادے الفاظ میں دین کا نام تو بتائیں کیا ہے؟ دین ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے؟ کسی مولوی کی، چودھری کی، وڈیرے کی بات نہیں آپ سنا رہا آپ کو، خواجہ صاحب کا فرمان۔ فرماتے ہیں اگر دین آسانی سے پوچھتا ہے تو ایک دین کا نام حسین ہے۔ یہ دین کا نام ہے حسین، اس لیے ہم پڑھتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، یہ انہوں نے ہمیں شعر دیا۔ اور حضرت امام علی مقام کے ساتھ اصل میں جو محبت تھی حضور کی وہ ایسے نہیں تھی۔ یہاں مسئلہ یہ پڑ گیا، سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ میں مائک اس لیے نیچے کیا کہ یہ بات ذرا بڑی باریک ہے اور سب کو سننی چاہیے۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ اگر کوئی ایک صحابی کو یا اہل بیت میں سے کوئی ایک ہیرا لیتا ہے تو اب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ آپ کو سننی ملے گی جو حضور کے گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، در والوں کو بھی سلام، بلکہ یہ تو بڑی شان والے ہیں نا، یہ تو بڑی عظمت والے ہیں۔ ہم سنی اس لکڑی کو بھی سلام کرتے ہیں جو حضور کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، آقا کریم کا جو انداز تھا اپنے غلاموں کی عظمت کو عیاں کرنے کا، وہ انداز صرف ان کے پاس ہے۔ آج ہمارا ماحول بدل گیا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اور دعا بھی کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ رسول اللہ کا انداز تھا، میری طرف دیکھیے گا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے غلاموں کی شان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو آقا کریم نے کہاں سے ترتیب باندھی اور کس انداز سے ہر ایک کے اندر جو چیز زیادہ تھی وہ بیان کی۔ فرمایا میری امت میں قیامت تک کے لیے جتنے بھی شریف پیدا ہوں گے، جو سب سے شریف النفس بندہ ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ رہے سبحان ہیں۔ اللہ، سب سے شریف بندہ کون ہے؟ ابو ابو بکر۔ بکر۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں جو اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے سخت ترین بندہ ہے اس کا نام عمر ہے۔ میں نے آپ کو بتانا ساتھ ساتھ بتاؤں گا اور آپ سبحان اللہ کہتے رہنا تو پھر حضور بولے فرمایا میری امت میں قیامت تک کے لیے جتنے بھی بڑی بڑی شرم کرنے والے پیدا ہوں گے، حیا والے پیدا ہوں گے، جو سب سے زیادہ حیا رکھنے والا اس کا نام عثمان ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ کو بات سنا دوں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود راوی ہے اس حدیث کی، فرماتی ہے کہ میرے حجرے میں حضور بیٹھے تھے اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میری طرف دیکھ لی، اور آقا کریم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی یہ جو پنڈلی تھی اس کے اندر سے نور کی لائٹیں چھن چھن کے لگی۔ اچھا تو فرماتی ہے میں نے دیکھا کیا کہ دروازے میں دستک ہوئی، انا ابا بکر، حضور میں آپ کا غلام ابو بکر ہوں، اجازت ہے داخل ہو جاؤ۔ تو آقا کریم نے اپنے بیٹھنے کا انداز نہیں، نہ پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا اور نہ ٹیک کیا، تو اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر آئے اور آ کے بیٹھ کے کچھ باتیں شروع کر دی۔ فرماتی ہے میں نے پھر دیکھا پھر دستک ہوئی تو آواز آئی انا عمر بن خطاب، حضور میں عمر ہوں آپ کا غلام، آ جاؤ، تو آواز آئی آ جاؤ۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور نے نہ ٹیپ چھوڑی نہ پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا، اور تیسرے نمبر پہ دروازہ کھٹکا تو آواز آئی انا عثمان بن عفان، سبحان اللہ، جو آپ کا غلام عثمان ہے، داخل ہونے کی اجازت ہے؟ تو جب حضور نے آواز سنی تو ٹیک چھوڑ دی اور پنڈلی کے اوپر کپڑا بھی کر دیا۔ اچھا عثمان آئے، ذرا بات کا لطف لیجیے گا، مسکرا کے بیٹھے، کچھ باتیں کی، چلے گئے۔ اب جانے کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سر کے تاج سے پوچھا، میں نے کہا حضور ابو بکر آئے، اتنی شان والے، عظمت والے، آپ نے ٹیک کوئی نہیں چھوڑی اور نہ پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا، اور پھر عمر آئے جس کو دیکھ کے شیطان راہ بدل جاتا، پھر بھی انداز نہیں بدلا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور پنڈلی کے اوپر کپڑا بھی کر لیا۔ مائک نیچے ہے، آپ کی سبحان اللہ میں نے سننی ہے۔ رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ سبحان اللہ، عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا، حضور نے الگ الگ شان بیان کی
اب آگے یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی، فرمایا میری امت میں سب سے شرمیلا عثمان ہے، اور پھر حضور بولے اب آپ کی سبحان اللہ نکلے گی جس کا نام لینے لگا ہوں، فرمایا میری امت میں جس نے اللہ کو طاقت زیادہ دی اور جو سب سے بہادر ہے اس کا نام علی ہے۔ پھر حضور بولے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری معاذ بن جبل ہے۔ تو الگ الگ جو ہے وہ یہ اگر ایک کا بھی دامن چھوڑ دیں آپ کو جو ہے وہ حق کی راہ نہیں مل سکتی۔ سارے حضور کے صحابہ یہ ستاروں کی طرح، اور ان سب کی روشنی کے نیچے جو ہے وہ چلو گے تو پھر بات بنے گی۔ یہاں لوگوں نے یہ انداز بدل لیا، اگر کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے تو پھر صحابہ کی کری جائے، اگر کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو صحابہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، ہمیں تو طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، اور پھولوں سے ہے محبت، خاروں سے پیار ہے، ابوبکر عمر عثمان و علی، حیدر کا ہوں غلام، حاکم مجھے تو باخدا چاروں سے پیار ہے۔ بلکہ جملہ بدل نہ لئیے، تھوڑا ذوق تازہ ہو جائے، حاکم مجھے تو باخدا ساروں سے پیار ہے، بس اس کی نسبت حضور سے ہو گئی۔ تو حضرت امام حسین کے ساتھ تو وہ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک عالم وہ بیان کر رہے تھے قبلہ ڈوگر صاحب، مجھے بڑی ان کی بات پسند آئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیوبندی شخص تھا تو اس کو کھڑا کر لیا، میں نے کہا جی مسواک اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کہا جی یہ مسواک کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے؟ فرماتے ہیں واہ بڑی کمال کی بات ہے، سارے ذرا توجہ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مسواک کیا ہے؟ اس نے کہا جی سنت ہے۔ کہا فائدہ کیا ہے؟ کہا معدے کو یہ طاقت بخشتی ہے اور دیگر جگر کو طاقت بخشتی ہے اور ثواب الگ سے مل جاتا ہے، اور یہ حضور کی سنت ہے، تو اس لیے مجھے مسواک سے بڑا پیار ہے۔ فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے پوچھا کہ مسواک تجھے ملی کہاں سے؟ فرماتے ہیں مجھے تو درخت سے ملی۔ فرماتے ہیں کہ جو تجھے حضور کی سنت درخت سے ملے اتنا پیار کرتا ہے، اور حسین تو وہ سنت ہے جو حضور کے اندر سے ہے، جو حضور کا اپنا خون ہے، تو اس سنت کو تو بھول گئے۔ حسین ایسی سنت ہے جو درخت سے نہیں ملی اور نہ کسی بازار سے ملی ہے، یہ حضور کی پیاری بیٹی کے بیٹے۔ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں رات کے پچھلے وقت عشاء کی نماز بھی پڑھی گئی، اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اجازت مانگی کہ حضور جاگ رہے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ حضور جاگ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو آقا کریم باخر آئے تو کالے رنگ کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے مسئلہ دریافت کیا اور آقا کریم مجھے مسئلے کا جواب دیتے، تو میں نے غور کیا کہ چادر کے اندر سے کچھ چیز ہلتی ہوئی نظر آتی، کچھ حرکت کرتی تھی، تو میں نے جب مسئلہ سن لیا سارا تو میں نے عرض کی حضور اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا اللہ اکبر تو کالی کملی والے محبوب نے اپنی کملی کھول دی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین، اور حضور نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جو علماء سے آپ سنتے ہیں، یہ حدیث پوری آج سن لیں، فرمایا کہ یہ دونوں وہ شہزادے ہیں کہ جو ان سے پیار کرے گا میں محمد ان سے پیار کروں گا، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا بغض رکھے گا وہ کان کھول کے سن لے میں اس سے بغض رکھوں گا، اور پھر وہ خود ہی سمجھے جس سے میں بغض رکھوں گا اس سے مالک ہوں گا۔ تو اتنی محبت فرمائی۔ آخری بات سنا کے آپ کے چاند کانوں کا چسکا پورا کرتا ہوں، آپ سر کے عادی ہیں اور سوری سنتے ہیں، انشاءاللہ کلام آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد نبوی کا بیڑا ہے، سبحان اللہ، یہ بیڑا لفظ آپ کے لیے بولا، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، مجھے صحن بھی کہنا آتا ہے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے اور حضور اس صحن میں بیٹھے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، 5 سے 6 سال کی عمر ہوگی، تو ایک صحابی ہے جنہوں نے ہرن کا ایک بچہ وہ اس کو پکڑا تھا، زندہ تھا، تو آ کے رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اب حسن پاس تھے، انہوں نے ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور کھیلتے کھیلتے اس کو گھر لے کے چلے۔ ذرا بات کا لطف لیجیے گا، تو جب گھر گئے تو امام حسین بھی تھے، سبحان اللہ، تو بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بچوں والے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حسن کے پاس ہرن کا بچہ کہاں سے آیا تو دونوں نے
جو ہے وہ اس کو کھینچنا شروع کر دیا. حسین ادھر کھینچتے ہیں, حسن ادھر کھینچتے ہیں. اس نے کہا میرا ہے, دوسرا کہتا ہے میرا ہے. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حسین گئے اور عرض کرتے ہیں اماں جان مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے. سبحان اللہ یار سارے آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ تو سیدہ کائنات بولی, فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا, انہوں نے اپنے نانے کی بارگاہ سے لایا, آپ ہی جائیں لے آئے. اب ننھے قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کے بیڑے میں حسین آئے, اللہ اکبر, اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے حسن کو ہرن کا بچہ عطا کیا, مجھے بھی ہرن کا بچہ دے. حضور مسکرا پڑے, فرمایا یار وہ تو ایک صحابی تھا, غلام تھا, اس نے شکار کیا تھا, مجھے ہدیہ کر دیا, میں تجھے کہاں سے دوں. تو آقا کریم نے چند لمحات کے بعد حسین کے چہرے پہ پریشانی دیکھی. تو جب پریشانی دیکھی تو آقا کریم نے, میں آپ کی سبحان اللہ کا منتظر رہوں گا, جملہ ضائع نہیں کیجیے گا, تو اپنی بائیں جانب دیکھا تو جنگل سے ایک ہرن اپنا بچہ لے کے آ رہے. اللہ اکبر. وہ ہرن جانور ہے بھائی, جانور چوپائے, وہ ہرن کا بچہ لے کے خود اس کی ماں وہ آئی, یہ حدیث کے لفظ ہیں, اور اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی, اور اللہ نے اس کو زبان دی. اس نے کہا کہ میرے 2 بچے تھے, ایک کوئی شکار کر کے لے گیا, ایک ہی بچہ تھا, مجھے عرش کے مالک نے حکم دیا حسین ضد کر رہے ہیں, جاؤ بچہ پیش کر. اللہ اکبر. اور یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی, سنیے ان نواسوں کی عظمت. اللہ اکبر. قربان جائیں ہمارے والدین, ہمارا مال و دولت ان کی عظمت پہ قربان جائے. رسول اللہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ جانور اتنا پیار کرتے ہیں میرے حسین سے, تو آپ نے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھا لیے اور اس وقت رب سے دعا مانگی کہ اس ہرن نے میرے حسین سے پیار کیا ہے, اس کو پیڑ کی بیماری نہ لگے اور اس کو لمبی زندگی عطا کرنا. اب اس ہرن کو کیا مقام ملا, جانور ہے نا, ہم تو انسان ہیں. حضور نے دعا دے دی اور راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ہرن کے اوپر پہ نظر رکھی, اس کے بچوں کے اوپر نظر رکھی. حضور دنیا سے پردہ فرما گئے, حضرت ابوبکر کا دور آیا چلا گیا, حضرت عمر فاروق کا دور آیا چلا گیا, حضرت عثمان کا دور آیا چلا گیا, مولا علی آئے. فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ہرن کو دیکھا, وہ بوڑھی بھی نہیں ہوئی اور نہ بیمار ہوئی. یار دعا کس نے دی تھی؟ آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی جانور حسین سے پیار کرے تو اس کو یہ عظمت مل سکتی ہے. ہم تو کلمہ پڑھنے والے معلوم کے خلاف. تو حضور کی اہل بیت سے محبت, اور یہ نقطہ بھی یاد رکھے, توڑ کے پیار نہیں کرنا, سوچ کے پیار کرنا ہے. مولوی کی بات سن کے پیار کرنا ہے, کتنا پیار کرے, بس ایک ہی بات ہے. حضور نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا, اس بات کو ذہن میں رکھے, بس بات ختم کرنے لگا ہوں. آخری خطبہ جو رسول اللہ کا تھا, فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 چیزیں, اور ان دونوں کے ساتھ جڑ جانا, دونوں سے محبت کرنا, تمہیں حق کی راہ مل جائے گی, کامیابی مل جائے گی. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے. حضور صرف 2 چیزیں, فرمایا ہاں, فرمایا ایک میرا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت. سبحان اللہ. اور ان دونوں میں سے ایک کا کی دامن بھی نہیں چھوڑنا, دونوں. یہی تو آج مشکل بن گئی. کسی نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا, کسی نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا, کسی نے دونوں کا دامن چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا خوبصورت پیغام دیا تھا, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کو اگر کچھ نہ ملے تجھ کو تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو غرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. سبحان اللہ. تو غرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور سارا فلسفہ آخری شعر میں نچوڑا, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ, تو سرور دو عالم کے فرمان پڑھا کر. سبحان اللہ. یہ آج کی 10 محرم الحرام کی جو رات ہے, ایک پیغام بھی ہے. یار سوچنے کی بات ہے, انہوں نے تو 10 محرم الحرام کو سر تن سے جدا ہو گیا, تو یہ ہو گیا, اور نیزے کی نوک پہ پھر بھی قرآن پڑھا. تو ہم نے نیزے کے اوپر تو نہیں پڑھنا, ہم نے تو قالین پیچھے ہو گئے, اور موسم کے مطابق اے سی چلتا ہے, لیکن چلتا ہے, اور پھر بھی قرآن نہ پڑھے تو افسوس نہیں. ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. حسین کا نام لینے والوں یہ بات یاد رکھو کہ حسین نے جب سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. اور ہمارا معمول
یہ ہے، آئیے ایک نسخہ، ایک دوائی آپ کو دے دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ آج جو مہنگائی کے ڈر لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہماری دور نہیں ہوتی اور معاملات درست نہیں ہوتے، بڑی مہنگائی ہو گئی، میں نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں، میں کوئی پیر بھی نہیں ہوں اور نہ کوئی تعویذ دیتا ہوں، یہ مجھے علامہ صاحب سارے جانتے ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن یہ میں یقین کے ساتھ آپ کو کہوں گا، جو آپ کو کنیا دینے لگا ہوں، اگر آپ عمل کر رہے تو مہنگائی سے جان چھوٹے، فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھو، یہ اپنا معمول کرنا، یہی کنیا ہے۔ آج سے ارادہ کر لیں، نماز فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ ایک رکوع پڑھیں یار، نہ زیادہ پڑھیں، ایک رکوع تلاوت کریں، اس کو معمول بنا لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ مہنگائی کہاں ہے، سارے معاملات اللہ کے فضل سے حل ہو جائیں گے۔ ایک بات قرآن کے حوالے سے سنا دو تاکہ قرآن کی عظمت بھی بیان ہو جائے، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 30 سے 40 سال پیچھے جائیں تو لوگ کسی قبرستان میں جنازہ پڑھنے گئے تو ایک قبر میں سے نور نکلتا تھا، لوگ پوٹ کے آگے، انہوں نے کہا یار کمال کی بات ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ایسی خوشبو اس قبر میں سے آتی تھی کہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی۔ لوگ آئے اور اس مجلس میں علماء بھی تھے، انہوں نے کہا یار اس بندے کا پتہ کیا ہے کہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے عمل کون سا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا، خدا کر کے اس کا گھر ملا، اس کی بیوی زندہ تھی، مختصر کرتا ہوں، تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تیرے شوہر کی قبر دیکھی، وہ تو نور علی نور ہے اور اس کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ کوئی اس کا عمل ایسا یاد ہو کہ کون سا عمل کرتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے کہا مجھے تو اس کا کوئی ایسا خاص عمل یاد نہیں ہے، مزدور بندہ تھا، بڑا بندہ تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اپنے ذہن میں بوجھ ڈالو، کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بتایا، وہ کہنے لگی ہاں ایک اس کی بڑی الگ بات کہ مجھے یاد آ گئی، چٹا ان پڑھ تھا، قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر کو آتا تو لوگوں کے گھروں میں سے قرآن پاک کی آواز سنتا، تلاوت سنتا اور اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا، رونا شروع کرتا، کہتا میں بھی پڑھا ہوتا قرآن، میں بھی قرآن کی تلاوت، اور جب گھر میں آتا تو وضو کرتا اور قرآن پاک کے نسخے کو کھول لیتا اور بیٹھتا، میری طرف دیکھیے گا اس کا انداز کیا ہوتا، قرآن کھول کے بیٹھتا اور صدر کے اوپر انگلی پھیرتا اور یہ جملہ کہتا مالک میں تو نہیں جانتا کیا لکھا ہے، تیرا کلام ہے، جو بھی لکھا ہے آپ کی لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، قرآن کی صدر پہ انگلی پھیرتا، کہتا مالک یہ بھی نہیں جانتا کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے تیرا کلام ہے، آپ کی لکھا ہے، اور اس انداز میں انگلی پھیرتا جاتا، یہ بات کہتا جاتا۔ اس مجلس میں علماء بھی تھے، اس نے بڑھیا کی بات سنی، جب لوگوں نے ان کی اڑیاں کھڑی ہو گئی، کہا ہم گواہی دیتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ ٹوٹ کے محبت آپ اس کی بخشش کا ذریعہ بن۔ آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی قرآن پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، وہ قرآن سے پیار کرے تو قرآن بخشوا لیتا ہے۔ یار آپ تو پڑھنا بھی جانتے ہیں، ہمارے تو بچے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا جانتے ہیں، اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو پھر عظمت کیا ہوگی۔ بس یہی بات ہے، یہی پیغام ہے آج گفتگو کا کہ اگر حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر حضرت امام حسین کی طرح قرآن کی تلاوت کرو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنے، نماز کا جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کی عادی بنے، نماز سے پیار کرے، قرآن سے پیار کرے، اور جو پیغام کربلا کا اس کو سمجھے۔ میں بس اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں، ایک کلام ہے وہ آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، وہ سنانا ہے، اس کے چند اشعار اور پھر میری حاضری مکمل ہے۔ جس کو ذکر حسین سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے وہ ایک بار مسکرا کے کہتے سبحان اللہ، اور ایسے درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس دا مکان اس دا ہوتا میں تینا سبحان اللہ نہیں کہنے سبحان اللہ جس دا مکان اس دا ہوتا میں تینا جس دا مکان اس دا ہوتا اسلام دے ہوئے تختی حسین سبحان اللہ میرے سینے ٹھنڈ میں بھائی سارے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام دے ہوئے تختی حسین دی اور یہ جڑی لعنت شمر دے سے آئی آپ اثر مبارک کو اتاریا لیکن گل یہ تو غور کرنا یہ ہے کہ کوفے تو لے کے شام تک ایک باری بھی موقع نہیں آیا کہ سارے مبارک کو زمین کر دی یا زمین والی سائڈ پہ آیا ہوئے بس نظر تک ٹگیا رہا ہے شاید تخیل کو انہوں نے اپنا ہوتا ہے شیر کا وزن چیک کرنا سارے تے مائک پرا کر کے میں سنا دوں سمجھ صاف لگے کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے کوفے تو لے کے شام تک او آیا نہیں فرشتے کیوں منظور نہیں سے رب نو پستی حسین ڈنڈی نہیں مارنی اگر سینے ٹھنڈ پئی ہے تو سجا بازو چوکیا کو زبان سبحان اللہ کہ منظور نہیں سی رب نو پستی